محترم ناظرین کرام، یہ آج کا ہمارا 41واں دینی سوال جواب کا پروگرام ہے۔ آج کے اس پروگرام کے اندر ہمارے روزمرہ جو پیش آمدہ مسائل ہیں ان کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح کہنے، حق کہنے، سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کے مسائل کو سیکھ کر کے ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلیے شروع کر لیتے ہیں اپنا پروگرام۔ سب سے پہلے ایک بھائی کا سوال ہے کہ تابوت سکینہ کیا چیز ہے؟ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اور چونکہ اسرائیل اور فلسطین کی جو لڑائی چل رہی ہے تو اس میں کچھ نئی باتیں لوگوں کے سامنے آئی ہیں، تو لوگ ان کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں، جیسے ہیکل سلیمانی کیا چیز ہے، تابوت سکینہ کیا چیز ہے۔ تو میں مختصراً ان کی وضاحت کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہمارا جو پروگرام ہے پھر اس کی طرف ہم۔ وہ صندوق ہے کہ جس میں انبیاء کے تبرکات ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے، جو دوسرے انبیاء گزرے ہیں تو ان کے تبرکات اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، جو انبیاء کی نسل میں نسل در نسل چلا آیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، اَن یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ یہاں پر اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور ایسے ہی جس برتن میں من و سلوہ اترتا تھا وہ برتن اس کے اندر ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو جنت سے کرتا پہنا کر کے بھیجا گیا تھا وہ کرتا اس کے اندر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کرتا اپنے والد صاحب کو دیا تھا کہ ان کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی، وہ کرتا اس کے اندر ہے۔ تو اس طرح کے کئی سارے تبرکات اس تابوت کے اندر ہیں، اس صندوق کے اندر ہیں، اور بنی اسرائیل لڑائی کے موقع پر اس صندوق کو اپنے آگے آگے رکھتے تھے۔ جنگ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو فتح عطا فرما دیا کرتے تھے۔ پھر جب بخت نصر نے بنی اسرائیل پہ حملہ کیا تو بہت سارے بنی اسرائیلیوں کو قتل بھی کیا، یہودیوں کو قتل بھی کیا، اور یہ صندوق بھی وہ اپنے ساتھ لے کر کے گیا تھا۔ اپنے ساتھ بخت نصر وہ صندوق بھی لے کر کے گیا تھا، اور اس نے اس کو کہیں پر چھپا دیا تھا، کیا کر دیا تھا، بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت سے وہ صندوق کیا تھا، غائب تھا، کسی کو ملا نہیں تھا، اور آج تک نہیں ملا تھا۔ لیکن ابھی مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بیان سنا جس میں حضرت فرما رہے تھے کہ انہوں نے اس صندوق کو ڈھونڈ لیا ہے، وہ صندوق انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے، اور اس صندوق کو ڈھونڈ کر کے یہودی یہ چاہتے ہیں کہ یہ صندوق ہمارے پاس رہے گا جس میں انبیاء کے تبرکات ہیں، تو مسلمانوں کو اور یہودیوں کی جنگ تو ہونی ہے، تو اس وقت یہ تابوت اور یہ صندوق ان کے کام آئے گا، اور یہ ان کو لڑائی میں مدد دے گا اور ان کی فتح کا ذریعہ بنے گا۔ تو ان لوگوں نے وہ صندوق ڈھونڈ لیا ہے۔ تو اسرائیلی یہودی یہ چاہتے ہیں کہ جہاں اس وقت مسجد اقصیٰ ہے تو مسجد اقصیٰ پر قبضہ کر کے اس صندوق کو وہاں رکھا جائے۔ تو یہ ہے تابوت سکینہ جس کو کہا جاتا ہے، صندوق جس کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے کہ ہیکل سلیمانی کیا ہے۔ ہیکل سلیمانی کے تعلق سے کئی ساری روایات ہیں۔ بعض مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اولاً جس مسجد کو بنایا، پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جس مسجد کو بنایا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس کی تعمیر مکمل کی۔ اس وقت جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے، وہی ہیکل سلیمانی ہے۔ اور یہودی یوں چاہتے ہیں، اسرائیلی یوں چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارا قبضہ ہو، چونکہ یہ ہمارے انبیاء نے بنایا، یعنی سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، تو فلسطین میں مسجد اقصیٰ بیت المقدس ہمارے قبضے میں ہونی چاہیے، چونکہ یہ ہمارے انبیاء نے بنائی ہے۔ تو مسجد اقصیٰ کا دوسرا نام کیا ہے؟ ہیکل سلیمانی۔ تو بعض مفسرین کرام تو یوں فرماتے ہیں، اور بعض مورخین نے یہ نقل کیا ہے کہ اصل میں ہیکل سلیمانی ایک عمارت کا نام تھا جس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، اور وہ عمارت تعمیر فرما کر کے جو یہ صندوق تابوت سکینہ جس کا بھی میں نے ذکر کیا، یہ صندوق اس عمارت کے اندر رکھا گیا تھا۔ یہ صندوق تابوت سکینہ جو ہے یہ ایک محل تعمیر کرایا گیا تھا، اس کے اندر حفاظت کے طور پر اس صندوق کو رکھا گیا تھا۔ تو وہ جو تعمیر تھی، جو وہ محل تھا، جو وہ مکان تھا، اس مکان کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، جس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل فرمائی تھی، تو اس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اب یہودی یوں چاہتے ہیں، اسرائیل یوں چاہتا ہے کہ جہاں مسجد اقصیٰ ہے تو چونکہ پہلے یہاں ہیکل سلیمانی تھا تو ہم مسجد اقصیٰ کو شہید کریں گے، اس کی جگہ ہیکل سلیمانی بنائیں گے، یعنی وہ گھر بنائیں گے، عمارت بنائیں گے، اور پھر اس کے اندر لا کر کے وہ تابوت سکینہ، وہ صندوق رکھیں گے، تاکہ عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان جب ہم سے لڑائی کریں گے تو ان کے خلاف ہم اس کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہیں گے، اور ان کے خلاف ہمیں اس کے ذریعے سے فتح ملے گی۔
تو اصل میں یہ قضیہ ہے اور یہ مسئلہ ہے جو فلسطین، مسجد اقصی اور اسرائیل اور یہود کی جو آپس میں لڑائی چل رہی ہے، تو اس کے پیچھے یہ وجہ ہے۔ تو یہ دو روایتیں ملتی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ مسجد اقصی ہی کا دوسرا نام ہیکل سلیمانی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ ہیکل سلیمانی الگ چیز تھی، وہ ایک الگ گھر تھا جس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا تو اس گھر کو توڑ دیا تھا ہیکل سلیمانی کو، اور وہ صندوق اٹھا کر کے لے کر کے چلا گیا تھا۔ تو یہودی یوں چاہتے ہیں کہ جہاں مسجد اقصی ہے اس کو شہید کر کے وہاں پر وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے، اس میں صندوق رکھا جائے اور پھر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی جائے۔ اس کی وجہ سے وہ پورے فلسطین پر قبضہ کر کے بیت المقدس کو شہید کر کے، مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ یہ ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ تھی مختصر سی تاریخ اور ہسٹری تابوت سکینہ کی اور ہیکل سلیمانی کی۔ چلیے اب جو آج کے ہمارے بھائی جو سوالات پوچھ رہے ہیں تو ان کے جواب کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے کن بھائیوں کے کیا کیا سوالات ہیں۔ جی سب سے پہلا ہے ندیم اقبال، کہہ رہے ہیں قیامت کے دن وہ کون سا گناہ گار ہوں گے جن کی شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائیں گے؟ اچھا، جن کی شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائیں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے داڑھی کٹانے والا اور ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا۔ داڑھی کٹانے والا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، یہ وہ حضرات ہوں گے کہ جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے نشہ کرنے والا، وہ چاہے شراب پیتا ہو، چاہے نشے والی سگریٹ پیتا ہو یا کوئی اور تمباکو وغیرہ نشے والا پیتا ہو، تو اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اعراض فرما لیں گے۔ جی محمد نعمان السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محمد شعیب کہہ رہے ہیں معالی الشیخ کے کیا معنی ہے؟ معالی الشیخ پتہ نہیں بھائی، فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، بعد میں دیکھ کے بتا دوں گا۔ جی اگلا سوال ہے قرآن و احادیث کی روشنی میں جنتی کیا کہہ رہے ہیں زائدے ہوں گے یا جہنمی؟ اچھا، جنتی زیادہ ہوں گے یا جہنمی زیادہ ہوں گے؟ اچھا، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جی قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی جنتیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے تو ساتھ میں جہنمیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن جنتی لوگ زیادہ ہوں گے یا جہنمی لوگ زیادہ ہوں گے اس کی کوئی تعداد متعین نہیں فرمائی ہے، بلکہ جنتیوں کا بھی تذکرہ فرمایا گیا اور جہنمیوں کا بھی تذکرہ فرمایا گیا۔ ہاں بعض روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے بھی وعدہ فرمایا تھا کہ تجھے بھروں گا میں، جیسا کہ 26ویں پارے کے اندر ہے یوم نقول لجہنم حلم تلاتی، جہنم سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن کہ کیا تو بھر گئی؟ وتقول حل من مزید، تو جہنم کہے گی کہ مولا کیا اور بھی گنہگار ہیں؟ اگر اور بھی گنہگار ہیں تو ان کو بھیج دیجیے۔ اور ایسے ہی جنت سے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اپنے نیک بندوں سے تجھے میں بھر دوں گا، نیک بندوں سے تجھے میں بھر دوں گا۔ تو جنت بھی بھری جائے گی نیک لوگوں سے، جہنم بھی بھری جائے گی برے لوگوں سے۔ البتہ اگر ہم تھوڑا غور و فکر کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنتی لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی، چونکہ کفر کے مقابلے میں ایمان والے زیادہ ہوں گے انشاءاللہ، کفر کے مقابلے میں ایمان والے زیادہ ہوں گے، اور ایمان والے اگر گنہگار بھی ہوں گے تو وہ جہنم میں سزا بھگتنے کے بعد ایمان کی بنیاد پر انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل ہوں گے۔ تو یہ چیز ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ آخر میں ایمان والا بھلے ہی پہلے جہنم میں چلا گیا ہو مگر آخر میں وہ آئے گا کہاں؟ جنت کے اندر، تو آخر میں جنتیوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ مدثر بھائی کا سوال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب کیا کوئی اجنبی یا دوست کچھ ہمیں کھلائے تو کیا کریں؟ ہمیں پتہ نہیں وہ مال حلال ہے یا حرام، اس وقت کیا کریں؟ دیکھیں جو بندہ آپ کو کچھ چیز کھلا رہا ہے یا دعوت کر رہا ہے تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کا کاروبار کیا ہے۔ اگر اس کا کاروبار حرام ہے، پورا کا پورا سارا کا سارا کاروبار اس کا حرام ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ حرام سے ہی کھلا رہا ہے، تو اس کی دعوت نہ کھائیں۔ اور اگر یہ ہے کہ اس کا حلال کاروبار ہے، پورا کا پورا حلال کاروبار ہے، تو پھر کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اگر کچھ حرام ہے کچھ حلال ہے تو پھر بچنا بہتر ہے، اگرچہ اجازت ہے لیکن اگر بچیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ تو دیکھ لیجئے آپ بھی کیا معاملہ ہے، کیا سچویشن ہے، جو بھی آپ کو کھلا رہا ہے اس کے بارے میں تحقیق کر لیجئے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ حسیب خان کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو لقب ہے شیخ الاسلام، اس لقب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں شیخ کے معنی آتے ہیں بڑے اور بزرگ کے، شیخ کے معنی آتے ہیں بڑے اور بزرگ کے، اور اسلام کا معنی تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو شیخ الاسلام کا مطلب ہو جائے گا کہ اسلام میں کس شخصیت کا مقام و مرتبہ بڑا ہے۔ شیخ الاسلام مطلب اسلامی اعتبار سے بہت بڑی ہستی، بہت بزرگ ہستی۔ اور چونکہ اس وقت دنیا میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ٹکر کی کوئی دوسری شخصیت نظر نہیں آتی،
100 سے زیادہ کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں، تقریباً ہر اس میں فیلڈ میں ہر طرح کی کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں ہر فن کے اندر، اور یوں کہہ لیجئے کہ پوری دنیا میں شاید کوئی ہی بندہ ایسا ہو جو آپ کے نام سے واقف نہ ہو۔ کئی سارے ممالک ایسے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو اپنے یہاں کی شہریت دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کو جو ہمارے یہاں شرعی عدالت ہے اس کا آپ کو جج بھی بنائیں گے، یہ سہولتیں بھی دیں گے، شہریت بھی آپ کو دیں گے، بہت ساری آپ کو چیزیں ہم دیں گے۔ تو لوگ ان کو بلانے کے لیے اور ان کی ذات سے استفادہ کرنے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے حضرت کو بلا رہے ہیں۔ تو حضرت کو ایک عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہارت عطا فرمائی ہے، علم عطا فرمایا ہے۔ تو اس وجہ سے کہ چونکہ حضرت علم و کمال میں، فضل و مقام میں کوئی ان کی جیسی شخصیت فی الحال نظر نہیں آتی ہے، تو اس لیے علماء نے ان کو شیخ الاسلام کا لقب دیا ہے۔ شیخ الاسلام کا لقب علماء نے دیا ہے ان کے علم اور مقام و مرتبے اور ان کی فضیلت کی وجہ سے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک پوسٹ آئی تھی جس میں لکھا تھا ایک عہد ساز شخصیت، ایک عہد ساز شخصیت، یعنی ایک ایسی شخصیت جس نے ایک ہسٹری کریٹ کی ہے، ایک ایسی شخصیت جس نے ہسٹری کریٹ کی ہے۔ تقریباً شاید 1938 کے آس پاس حضرت کی پیدائش ہے، اور آپ کی پیدائش بھی دیوبند کی ہے، جو سہارنپور کے اندر قصبہ ہے دارالعلوم دیوبند، تو دیوبند کی آپ کی کیا ہے، آپ کی پیدائش ہے۔ اور پھر جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارہ ہوا تو حضرت کے جو والد بزرگوار جو آبا و اجداد تھے تو وہ ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان میں آپ سے خدمتیں لی ہیں، اور اس وقت یوں سمجھ لیجئے کہ پڑوسی ملک ہو یا دوسرے ممالک والے ہوں تو حضرت سے علم و فضل میں اس وقت کوئی ٹکر کا ان کی نظر نہیں آتا ہے۔ تو بہرحال کسی نے لکھا تھا کہ کس کو پتا تھا کہ یہ نوجوان، یہ بچہ جو دارالعلوم کے اندر پیدا ہوا، دیوبند کے اندر پیدا ہوا، اور کہہ لیجئے کہ والد صاحب کے 2 ہی صاحبزادے تھے، مفتی رفیع عثمانی صاحب اور یہ اپنا جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیا ہے، ان سے جو دین کی خدمتیں لی ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت کا کام لیا ہے وہ آپ کے بڑے بھائی کے ذریعے سے نہیں ہو پایا۔ اگرچہ حضرت بھی یہ کہہ لیجئے پڑوسی ملک کے مفتی اعظم کہلاتے ہیں، بڑے مفتی اعظم کہلاتے ہیں، لیکن جو مقام و مرتبہ حضرت کا ہے وہ ان کا نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے فضل عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال اگر حضرت کی تاریخ دیکھیں، سوانح اگر دیکھا جائے، کیسے کیسے حضرت نے علم حاصل کیا، کہاں کہاں کیا، کیا کیا خدمتیں ہیں، اور کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اسلام کے تعلق سے خدمتیں لی ہیں، تو عقل دیکھ کر کے حیران رہ جاتی ہے۔ بہرحال ایک عہد ساز شخصیت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت والا کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور حضرت والا کا سایہ امت کے حق میں تادیر قائم فرمائے، اور ایسے ہی حضرت کی ذات کو نافع بنائے، ہر شرور و فتن سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایم ایس حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جی وعلیکم السلام۔ محبوب حسین السلام علیکم مفتی صاحب، جی وعلیکم السلام۔ مدثر کہہ رہے ہیں مفتی صاحب جب ہمیں انفرادی فرض نماز پڑھیں تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بھول کے بسم اللہ پڑھیں تو کیا کریں؟ دیکھیے تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھ لیں یا کوئی دوسری صورت بھی ملا لیں تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی، بنا سجدہ سہو کیے بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں اسرائیل کا خواب گریٹر اسرائیل، RSS کا خواب اکھنڈ بھارت۔ جی جی بالکل یہی ہے، دونوں کے خواب یہی ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ خواب ان کے کبھی پورے نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بے شک وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ جو ہے تم ہی دنیا میں سربلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم پکے سچے مومن ہو۔ دوسری جگہ فرمایا کہ بے شک ہم ایمان والوں کو زمین کا خلیفہ بناتے ہیں جو عمل کرتے ہیں، اور یہ ہم نے وعدہ کیا ہے، ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو زمین میں نیک عمل کریں گے، اچھے اعمال کریں گے تو ہم زمین میں ان کو اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ تو آیت ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ اگرچہ ٹیمپرری طور پر کفر کا ظہور ہو جائے، کفر کا غلبہ ہو جائے، لیکن آخر میں انشاءاللہ اسلام کا ہی بول بالا ہوگا، تو یہ ان کے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ جی اگلا سوال ہے شوہر بیوی اگر گھر میں ساتھ نماز پڑھنا چاہیں تو کیا فرد نماز میں اقامت دینا ضروری ہے، اور اگر تو کون دے؟ جی مرد و عورت دونوں جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں عورت بالکل پیچھے کھڑی ہوگی، بالکل پیچھے کھڑی ہوگی، برابر میں نہیں، بالکل پیچھے کھڑی ہوگی، اور اقامت جو کہے گا وہ مرد کہے گا، عورت اقامت نہیں کہے گی۔ مرد خود ہی اقامت کہے گا اور خود ہی نماز پڑھائے گا، مرد و عورت ہی تو دونوں جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عبدالحمید بھائی کا سوال ہے ماشاءاللہ گڈ، اچھا سبجیکٹ ہے، جی شکریہ جزاک اللہ خیر۔ محمد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نماز میں سورہ فاتحہ بھولے تو کیا کرے؟ اگر بھول جاتا ہے تو جب یاد آئے تب پڑھ لے، اور ساتھ میں
آخر میں سجدہ سہو کر لے، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ میں سورہ فاتحہ، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ اگر آدمی بھول گیا، بھولنے سے کیا مراد ہے وہ تو اگر آپ پوری سچویشن بتائیں گے تو سمجھ میں آئے گا، لیکن اگر سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا، کوئی دوسری صورت پڑھ لی، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، بعد میں یاد آتا ہے تو بخیر میں سجدہ سہو کر لے۔ اور ایسے ہی چپ چاپ کھڑا ہوا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہی بھول گیا، پھر بعد میں یاد آیا ارے مجھے تو سورہ فاتحہ پڑھنا تھا، تو پھر اب حکم یہ ہے سورہ فاتحہ پڑھے، کوئی دوسری صورت ملے، رکوع سجدہ کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ تو اگر سورہ فاتحہ پڑھنے میں تاخیر ہو جائے بھولے سے، یا سورہ فاتحہ پڑھنا ہی بھول گیا پہلی دوسری رکعت میں، پہلی دوسری رکعت کی بات ہو رہی ہے، تیسری چوتھی رکعت کی بات نہیں ہے، تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن پہلی دوسری میں اگر بھول جاتا ہے تو پھر آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ جی ملک میڈیا سروسز، السلام علیکم حضرت۔ جی وعلیکم السلام۔ کسی غیر محرم کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایمان والا ہونے کی نسبت پہ کسی کی بھی دعا کر سکتے ہیں، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، تو بہرحال جب وہ مر گیا ہے تو اب کوئی اتنا اس کا نقصان نہیں ہے، تو اس کے حق میں دعائے مغفرت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو غیر محرم کے لیے بھی دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے۔ غیر محرم سے جو بچنے کا حکم ہے وہ زندگی میں ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے گناہ کا وجود ہو سکتا ہے۔ جب کوئی مر گیا ہے تو اب اس کے لیے ایصال ثواب کرنا، اس سے جو ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، بلکہ اچھی بات ہے۔ محمد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نماز میں بھول کے جو سورہ پہلی ایک رکعت میں پڑھے وہی سورہ دوسری رکعت میں پڑھے تو کیا کرے؟ جی کوئی مذائقہ نہیں ہے، نہ سجدہ سہو کی ضرورت ہے، نہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک ہی سورہ ریپیٹ ہو جائے، پہلی رکعت میں وہی پڑھی تھی، دوسرے میں بھی وہی پڑھ دی گئی ہے، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ محبوب حسین کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتا ہے کیسے معلوم ہوتا ہے؟ بعض احادیث سے مفہوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتے ہیں، نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس کا دل نرم فرما دیتے ہیں، دل کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور آنکھوں سے آنسو اس کا بہنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی جب بھی کوئی دین کی بات سنتا ہے، کوئی اچھی بات سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، اور یہ حقیقت میں دل کے نرم ہونے کی علامت ہے۔ جن کے دل نرم ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو جلدی آتے ہیں، جن کے دل سخت پتھر ہوتے ہیں تو ان کو آنسو نہیں آتے۔ تو دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں، جس بندے سے راضی ہوتے ہیں ایسے ہی اپنے دین کی خدمت کے لیے اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ بعض علامتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے راضی ہیں۔ اچھا اگلا سوال ہے قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کر قرآن پڑھنا شریعت کی نظر میں کیسا ہے؟ دیکھیں ہاتھ رکھ کر کے قبر پہ اس کا ثبوت نہیں ہے، اور اس طریقے سے پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ قرآن پڑھنے کا مقصد ہے میت کو ایصال ثواب، یا میت کے رفع عذاب، یا تو رفع درجات، یعنی میت کے درجات بلند ہوں یا اسے عذاب دور ہو جائے، تو اس وجہ سے قرآن کریم پڑھ کر کے ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ تو وہ صرف ایسے ہی آپ کھڑے کھڑے پڑھ لیں یا کہیں بیٹھ کر کے پڑھ دیں تو وہ اتنا کافی ہے۔ ہاتھ رکھ کر اگر آپ پڑھیں گے تو یہ ایک نئی چیز، ایسی چیز ہو جائے گی دین میں جس کا نہ صحابہ سے ثبوت ہے نہ حضور سے ثبوت ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی نئی چیزوں سے بچنا چاہیے، اسی کو بدعت کہا گیا ہے۔ ایسی بات دین کے اندر لے کر کے آنا کہ جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ثبوت نہیں ہے، تو ہاتھ رکھ کر کے نہیں پڑھنا چاہیے، چونکہ دیکھنے والے غلط اس سے غلط سمجھیں گے، غلط مفہوم مراد لیں گے۔ تو اس لیے بس کھڑے کھڑے یا کہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا جائے، قبر پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلیمان لمباڑا، انعم نام رکھنا کیسا ہے اور کیا معنی ہے؟ انعم کے معنی ہے انعام والا، وہ بندہ کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ انعام فرمائے، تو انعم نام رکھ سکتے ہیں، انعم نام رکھ سکتے ہیں، بہتر ہے انعام رکھا جائے، انعام انعم دونوں ہی نام رکھ سکتے ہیں، اچھے معنی ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ محبوب حسین کہہ رہے ہیں آنکھیں کمزوری کے لیے کوئی عمل بتا دیجئے۔ جی ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو، ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو پڑھ لیا جائے، اور آنکھوں پر پھونک ماری جائے۔ پھونک اس طریقے سے ماری جائے کہ آپ کے تھوک کے کچھ ذرات آپ کی انگلیوں پہ لگنا چاہیے، اس طریقے سے، اور پھر ان کو آنکھوں پہ اس طریقے سے مل لیا جائے، رگڑ لیا جائے۔ یہ میرا خود کا تجربہ ہے، الحمدللہ میں کمپیوٹر پہ کام کرتا ہوں، موبائل پہ بہت زیادہ وقت دیتا ہوں، لیکن اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ ابھی تک نظر میری محفوظ ہے، تو اس لیے یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ جو ہے یا نورو پڑھ کر کے اس طریقے سے کر لیا جائے، انشاءاللہ نظر محفوظ رہے گی آپ کی۔ عبدالحمید بھائی کا سوال ہے مفتی صاحب جب انشاءاللہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے والدین اور رشتہ دار سے ملیں گے تو ہم سب کی عمر کیسی ہوگی؟ جی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی عمر 30 یا 33 سال ہوگی۔
30 یا 33 سال کے نوجوان ہوں گے، اور جو مرد حضرات ہوں گے تو ان کو داڑھی نہیں ہوگی، جب جنت میں جائیں گے تو داڑھی نہیں ہوں گی، چونکہ عموماً یہ 30-33 سال کی عمر ایسی ہے کہ اس میں داڑھی اگنا شروع ہوتی ہے، مکمل نہیں آتی ہے۔ اب تو خیر جلدی آنے لگی ہے، چونکہ ہمارے جو فاسٹ فوڈ ہیں، جو کھانے وغیرہ ہیں، ان کے اس کے اندر بہت دخل ہے، تو جلدی آنے لگی ہے۔ بہرحال حدیث میں فرمایا گیا، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو حضور نے اسے مزاح فرمایا، مذاق فرمایا، اور یہ کہا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہ سن کر کے وہ عورت رونے لگی۔ جب وہ واپس جانے لگی تو حضور نے اس کو بلایا اور یہ کہا کہ اماں بھی، جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی، تم جاؤ گی لیکن جوان ہو کر کے جاؤ گی، تم جاؤ گی لیکن جوان ہو کر کے جاؤ گی۔ تو کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی مذاق فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں بھی مذاق فرماتا ہوں، میں بھی مذاق کرتا ہوں، مگر میں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں مذاق میں بھی سچ بولتا ہوں۔ تو بہرحال حدیث میں فرمایا گیا، جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو سب کے سب 30 یا 33 سال کے خوبصورت نوجوان ہوں گے۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ میں بھی 30 سال کا ہوں گا یا 33 سال کا، میرا بیٹا بھی 30 یا 33 سال کا ہوگا، اور میرے ابا جی بھی 30 یا 33 سال کے ہی ہوں گے۔ تو تمام جنتی، ٹھیک ہے، نانے پوتے دادے لگڑ دادے سکڑ دادے جتنے بھی جنتی ہوں گے، بھلے ہی دنیا میں ہمارا کسی سے کیا بھی رشتہ ہو، لیکن ہر بندہ 30 یا 33 سال کا نوجوان ہوگا جب جنت کے اندر داخل ہوگا، اور یہی حال عورت کا ہوگا کہ وہ بھی اتنی ہی عمر کی نوجوان ہوگی۔ اچھا، محمد بھائی کا سوال ہے، مفتی صاحب پہلے سے ہمیں حرام کوئی کھلائے، ہمیں کھلایا تو اب کیا کرے؟ جی اگر کسی نے حرام کھلا دیا ہے تو اگر آپ کو پتہ تھا تب تو آپ کو کھانا ہی نہیں چاہیے تھا، ٹھیک ہے، آپ کا دوست ہے کوئی بھی ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ حرام کھلا رہا ہے تو صاف منع کر دے، بلکہ اس سے کہیں کہ بھئی آپ حرام کھلا رہے ہو اس لیے میں نہیں کھا رہا ہوں، تاکہ اس کو بھی توبہ کی توفیق ہو، اپنے غلط عمل پر اس کو تنبیہ ہو، شرمندگی ہو، تو اس کو صاف صاف کہہ دے بھئی آپ کا حرام لقمہ ہے، حرام کمائی ہے، اس لیے میں نہیں کھاؤں گا، ہاں حلال سے جو ہے کھلاتے ہو تو میں کھا لوں گا۔ تو اگر آپ کو پتہ ہے آپ کو کھانا نہیں چاہیے، لیکن اگر نادانی میں کھا لیا یا ایسے ہی کسی نے کھا لیا، اب کیا کرے؟ تو اب اس کا جو ہے یہ ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے کہ اللہ غلطی میں نادانی میں ایسا ہو گیا ہے، آئندہ انشاءاللہ ایسا نہیں کروں گا، تو اللہ سے پکے سچے دل سے توبہ استغفار کرے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ محمد خلیل خان، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ تیمم کا حکم کب ہے اور اس کا صحیح طریقہ بتائیے؟ دیکھیں تیمم کا حکم اس وقت ہے جب آدمی پانی کے استعمال پر طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی کہیں جنگل میں ہے، بیابان میں ہے، پانی ہی نہیں ہے وہاں پر وضو کے لیے یا نہانے کے لیے، پانی ہی نہیں ہے، تو اس وقت تیمم کا حکم ہے۔ یا تو مسئلہ یہ ہے کہ پانی تو ہے لیکن پانی اگر استعمال کرے گا تو ایسا مرض ہے، ایسی بیماری ہے کہ جس سے بیماری بڑھ جائے گی یا آدمی کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، تو آدمی پانی، اس کے پاس پانی نہیں ہے یا پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کا حکم ہے۔ اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی مٹی کے اوپر، پاک مٹی، جو مٹی پاک ہے، پاک مٹی کے اوپر ایسے ہاتھ مارے گا، ہاتھوں کو تھوڑا سا جھاڑ لیں گے اور پھر پورے چہرے پر اس طریقے سے رگڑ لیں گے، یوں پورے چہرے پر رگڑ لیں گے ایک بار، پھر دوسری مرتبہ اسی طریقے سے مٹی پر ہاتھ ماریں گے اور اپنے کوہنیوں تک لیفٹ سے رائٹ اور رائٹ سے لیفٹ کے اوپر ہاتھ مار لیں گے، اور نیت پاکی کی کریں گے پہلے ہی کہ میں پاک ہونے کی نیت کرتا ہوں، تو بس آپ کا تیمم ہو گیا۔ تو پاک ہونے کی نیت کرنی ہے، ایک ضرب ماریں گے مٹی پر، ایک مرتبہ ہاتھ ماریں گے، چہرے پر پھیر لیں گے پورے، اور دوسری مرتبہ ہاتھ ماریں گے تو دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت پھیر لیں گے، یہ تیمم کا طریقہ ہو گیا ہے۔ تیمم کن چیزوں سے کر سکتے ہیں؟ تیمم ان تمام چیزوں سے کر سکتے ہیں جو مٹی کی جنس سے ہیں، جو مٹی سے جو چیزیں بنی ہیں، جیسے سیمنٹ بھی مٹی سے بنتا ہے، ایسے ہی ٹائلز بھی مٹی سے بنتی ہیں، چونا بھی مٹی سے بنتا ہے، مٹی تو مٹی ہے ہی، تو ہر وہ چیز جو مٹی سے بنی ہے تو ان تمام چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ جی توصیف خان، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محمد خلیل خان، کیا تیمم کر کے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، تیمم کر کے وہ تمام عبادتیں آپ ادا کر سکتے ہیں جو وضو کر کے ادا کر سکتے ہیں۔ وضو کرنے سے جو آپ عبادتیں کر سکتے ہیں وہی تمام عبادتیں آپ تیمم کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو جیسے وضو کر کے نماز پڑھنا جائز ہے، قرآن پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی آپ تیمم کر کے بھی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شیخ عبداللہ، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف حالک یا شیخ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ انا بخیر، وکیف انت واہلک وعیالک؟ جی محمد بھائی کا اگلا سوال ہے، مفتی صاحب ہمیں کسی کے پاس 10-20 روپے قرض لے لیتے، اگر ہم بھول جائیں تو کیا کریں؟ اور کسی دکان پہ 5-10 بعد میں دیتے بول کے آ جاتے ہیں،
بھول گیا تو کیا کرے؟ دیکھیے اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا تھا یا قرضہ لیا تھا، بھلے ہی 5 روپے 10 روپے کیوں نہ ہو، تو یا تو دنیا میں ہی معافی تلافی کر لیں، اور اگر آپ نے وعدہ کیا تھا تو جب تک آپ ادا نہیں کریں گے تو وہ آپ کے ذمے واجب الادا رہیں گے، وہ چاہے 1 روپیہ ہو اور وہ چاہے 2 روپیہ ہو۔ تو اس لیے اگر 5 روپے 10 روپے کبھی ایسا ہو جائے کہ فی الحال چھٹے نہیں ہیں، تو آپ ساتھ میں یہ لفظ کہہ دیا کریں کہ بھئی دیکھیں اگر مر گیا تو معاف کر دینا، اگر مر گیا، کیونکہ موت و حیات کا پتہ نہیں ہے، تو اگر مر گیا تو معاف کر دینا، نہیں تو انشاءاللہ جب بھی یاد آئے گا تو میں آپ کو آ کر کے دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح بول کر کے آ جائیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بندہ معاف کر دے گا، تو پھر ان کا آپ سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے کہا میں بعد میں دیتا ہوں اور آپ نے دیا نہیں ہے، تو وہ آپ کے ذمے واجب الادا ہے، یا تو آپ دیں گے یا آپ کے وارثین دیں گے، اور اگر نہیں دیا ہے تو پھر قیامت میں ان روپیوں کے بدلے میں آپ کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، وہ چاہے 5 روپے ہوں چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے دنیا ہی میں معافی تلافی کر لیا کریں، بہتر ہے یہ طریقہ اپنائیں جو میں نے ابھی آپ کو عرض کیا۔ قرآن میں ہے لفظ مسیطر سین اور سواد کے ساتھ ہے، تو کس جگہ سے سین پڑھیں اور کس جگہ سواد پڑھیں؟ دیکھیں علماء نے اس میں دونوں طرح سے پڑھنے کی گنجائش دی ہے، مسیطر اور مسیطر آپ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن عموماً جو رواج ہے تو وہ مسیطر ہے، یعنی اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ جس میں سین اور سواد کی آواز مکس ہو جائے، مسیطر اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 2 یا 3 جگہ قرآن کریم میں لفظ آیا ہے، اگرچہ دونوں طرح کی گنجائش ہے لیکن عموماً پر کر کے اس کو پڑھتے ہیں، جس سے سین اور سواد دونوں کی آواز مکس ہو جائے تو مسیطر کر کے پڑھا جاتا ہے، تو دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ محسن رضا کہہ رہے ہیں سر جی اگر مغرب کی 2 رکعت پہلے کی چھوٹ جائیں اور آخری رکعت مطلب تیسری رکعت ملے تو اس کا کیا طریقہ ہے ادا کرنے کا؟ جی اس سلسلے میں میری مفصل ویڈیو موجود ہے، تو آپ وہاں دیکھ لیجئے گا۔ 2 طریقے علماء فرماتے ہیں، ایک طریقہ تو اس میں یہ ہے آپ کو ایک رکعت ملی ہے تو اب آپ کھڑے ہوں گے تو اس رکعت پہ بیٹھ جائیں، یعنی دوسری پہ بھی بیٹھیں گے تیسری پہ بھی بیٹھیں گے، اس طریقے سے آپ نماز مکمل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک رکعت ملی ہے تو اب آپ دوسری پہ نہ بیٹھیں بلکہ سیدھا تیسری رکعت پر بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ 2 رکعت کے بعد سیدھا بیٹھے صرف تیسری رکعت پر، تو اب صرف 2 مرتبہ بیٹھنا پایا جائے گا، ایک پہلی جو امام کے ساتھ ملی اور ایک آخری یعنی تیسری رکعت پر۔ اور دوسرا طریقہ ہے پہلی امام کے ساتھ بیٹھے، دوسری پر بھی بیٹھے چونکہ 2 رکعت پر بیٹھنا واجب ہے، اور تیسری پر بھی بیٹھے، تو دونوں طریقے سے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ باقی تفصیل وہاں ویڈیو میں دیکھ لیجئے گا۔ محبوب حسین مفتی صاحب ہماری بہن کو نکاح نہیں ہو رہا ہے، کوئی عمل بتائیے۔ جی جلدی نکاح ہونے کے سلسلے میں میرا ایک وظیفہ ایک عمل ہے جو بتایا ہوا ہے، کئی سارے لوگوں کو بتایا تو الحمدللہ اس سے فائدہ ہوا، آپ وہاں دیکھ لیجئے، اس طریقے سے عمل کیجئے، تو مجرب عمل ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ پہنچے۔ محمد اعجاز کہہ رہے ہیں ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوا، اس وقت وہ شخص بنیان پہنے ہوئے تھا، تو کیا غسل کے بعد اس بنیان کو پہن سکتا ہے اور اس بستر کے چادر کو بدلنا ضروری ہے یا نہیں؟ مہربانی فرما کر جواب سے آگاہ فرمائیں۔ دیکھیں وہ چاہے بستر کی چادر ہو اور وہ چاہے اپنا بنیان ہو، اگر اس کے اوپر ناپاکی نہیں لگی ہے تو وہ پاک کہلائے گا، اور جب وہ پاک ہے تو اس کو پہننا دوبارہ نہا کر کے دوبارہ اسی کپڑے کو پہننا یا اسی چادر کو استعمال کرنا جائز ہے۔ ناپاکی لگ گئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس حصے کو دھلنا ضروری ہے، لیکن اگر ناپاکی نہیں لگی ہے تو چادر کا استعمال بھی درست ہے اور کپڑے کو بھی دوبارہ آپ نہا کر کے پہن سکتے ہیں۔ ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں اگر تیسری رکعت میں سورہ ناس پڑھ لے تو چوتھی میں کیا کرے؟ بہتر کیا ہے سورہ ناس ہی پڑھے اب چوتھی میں یا پیچھے کی کوئی صورت؟ بہتر ہے ایسی صورت میں جب کہ آپ نے والناس پڑھ دی ہے تو دوسری تیسری چوتھی رکعت میں بھی سورہ ناس ہی پڑھے، ٹھیک ہے؟ سورہ ناس میں پڑھے، غالباً ابن عباس سے مروی ہے قراءۃ المنکوسی، یعنی ٹوٹی پھوٹی جو قرات ہو جائے گی نا اس صورت میں کہ پہلے ناس پڑھ لی پھر پیچھے سے پڑھ رہے ہیں، تو بے ترتیب پڑھنے سے بہتر ہے کہ بار بار اسی صورت کو ریپیٹ کر لیا جائے۔ تو اگر کسی نے یہ مسئلہ موجود ہے میرا، اس پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی تو دوسری تیسری رکعت میں کیا پڑھے گا، تو اس کو دیکھ لیجئے، وہاں پر یہی عرض کیا ہے کہ دوسری تیسری چوتھی رکعت میں بھی یعنی جو بھی رکعتیں باقی ہیں ان میں بھی سورہ ناس ہی پڑھے گا، وہی بہتر ہے۔ جی محبوب حسین ماں باپ کو ہدایت کی دعا، جی ان کے حق میں دعا مانگتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان کے حق میں رب غفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب غفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعائیں مانگتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے گا۔ ایم ڈی صداقت کہہ رہے ہیں مفتی صاحب وطر کی نماز میں دعائے قنوت کے بجائے ربنا آتنا والی دعا پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں دعائے قنوت میں دعائے قنوت ہی پڑھنا چاہیے، اگر کسی کو یاد نہیں ہے دعائے قنوت اگر یاد نہیں ہے تو ربنا آتنا یا اس کے علاوہ دوسری جو دعائیں معصورہ ہیں ان کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو دعائے قنوت آتی ہے تو پھر دعائے قنوت ہی پڑھنا چاہیے، دعائے قنوت نہیں پڑھیں گے تو پھر سجدہ سہو لازم ہوگا۔
غلام محمد کہہ رہے ہیں حاملہ والی عورت سے بچے پیدا ہونے سے کتنے دن یا مہینے پہلے تک کے ہم بستری کر سکتے ہیں؟ کیا اس بارے میں کوئی حدیث ہے؟ دیکھیں، حاملہ عورت سے کب تک صحبت کی جا سکتی ہے، کب تک نہیں، اس سلسلے میں حدیث کوئی نہیں ہے، کوئی اس طرح کی حدیث نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہتر ہے کہ ڈاکٹر حضرات سے مشورہ کر لیا جائے، ڈاکٹر حضرات سے مشورہ کر لیا جائے کہ کتنے مہینے تک ہم بستری کر سکتے ہیں۔ عموماً 6 یا 7 مہینے تک ہم بستری کی ڈاکٹر حضرات اجازت دیتے ہیں کہ 6 یا 7 مہینے تک کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں کرنا چاہیے، چونکہ بچہ نکلنے کے قریب ہوتا ہے، شرمگاہ کا جو اسپاٹ ہے وہاں تک بچہ پہنچ جاتا ہے، تو اب اگر ہم بستری کریں گے تو اس سے بچے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ڈاکٹر لوگوں سے مشورہ کر لیا جائے۔ قرآن و حدیث میں تو اس سلسلے میں کوئی صراحت نہیں ہے کہ کتنے مہینہ کرنی ہے، کتنے مہینہ نہیں کرنی ہے، بس یہ ہے کہ بچے کو نقصان نہ پہنچے، اس کا دھیان رکھا جائے، اور اس سلسلے میں بہتر ہے کہ ڈاکٹر حضرات سے مشورہ کر لیا جائے، کیونکہ وہ زیادہ بہتر بتا پائیں گے کہ کتنے مہینے میں بچے کی کیا سچویشن ہوتی ہے، کیا حالت ہوتی ہے، کب اس کو زیادہ نقصان ہوگا اور کب اس کو نقصان نہیں ہوگا، تو ان کے مشورے کے مطابق عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ جی شیخ عبداللہ کہہ رہے ہیں اللہم انصر الاسلام والمسلمین وخاصۃ للفلسطینین والمسجد الاقصی، ماشاء اللہ تبارک و تعالی، آمین اللہم آمین۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ ہم نے اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے حق میں کئی دن تک قنوت نازلہ شروع کی تھی، فجر کی نماز میں کئی دن تک ہم نے پڑھی ہے، پھر الحمدللہ جب صلح ہو گئی کہ بھئی اب جنگ بند ہو گئی ہے اور صلح کر لیں گے، تو پھر ہم لوگوں نے وہ پڑھنی چھوڑ دی تھی۔ تمام لوگوں کو چاہیے کہ مسجد اقصی اور فلسطینی مسلمان بھائیوں کے حق میں دعائیں کریں اور اپنے جانی مالی اعتبار سے ان کی مدد بھی کریں، جیسے بھی ہم سے ممکن ہو ان تک راشن پانی پہنچائیں، دوائیاں پہنچائیں، اس طرح کی بہت ساری کمیونٹی ہیں، کمیٹیاں ہیں، انجمنیں ہیں، تنظیمیں ہیں۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ جی ہم کیسے فلسطین والوں کی مدد کر سکتے ہیں، تو اوسیز کر کے، OSIS غالباً یا OSES ہے، اوسیز کر کے مفتی یاسر ندیم الواجدی دامت برکاتہم نے پچھلے دنوں ایک جو ہے اس سلسلے میں ایک تحریر لکھی تھی، جس میں ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت ہم کن لوگوں کے ہاتھ میں اپنا پیسہ دیں جو بحفاظت فلسطینیوں تک پہنچ جائے، ہماری مدد ان تک پہنچ جائے، تو انہوں نے یہ ایک تنظیم ہے اوسیز کر کے یہ ایک تنظیم ہے، اس کا انہوں نے نام لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس میں جو لوگ جڑے ہوئے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں جو بہت معتبر ہے، اور یہ تنظیم بھی کئی سالوں سے کام کر رہی ہے، اور ماشاءاللہ یہ تنظیم ابھی دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی تقریباً 60 لاکھ کا ایک ڈونیشن دے رہی ہے، جس میں دارالعلوم کے اندر باقاعدہ اپنا ایک ہاسپٹل ہوگا، دارالعلوم کا اپنا ایک ہاسپٹل ہوگا، اس میں کچھ بیڈ ہوں گے، کچھ خاص مشینیں رکھی جائیں گی، تو ان تنظیم والوں کی طرف سے یہ 60 لاکھ کی مدد آ رہی ہے، باقاعدہ ایک چھوٹا سا منی ہاسپٹل جسے کہہ لیجئے، تو منی ہاسپٹل یہ لوگ بنا رہے ہیں اپنی طرف سے، تو یہ ماشاءاللہ ورلڈ لیول پر بڑی خدمتیں انجام دیتے ہیں، کسی بھی ملک کے اندر ہو ہر جگہ یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، ان کی باقاعدہ اپنی ایک الگ تنظیم ہے، تو ان کے ذریعے سے اگر آپ اپنی رقم پہنچاتے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ صحیح ہاتھوں میں جائے گی اور فلسطینی ہمارے مسلمان بھائیوں تک پہنچے گی۔ ان کی باقاعدہ ویب سائٹ ہے، آپ فیس بک کے اوپر بھی جا سکتے ہیں اور گوگل کے اوپر بھی جا کر کے آپ سرچ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ ایک الگ سے کلپ بناؤں گا تو اس میں ان کے تعلق سے کچھ اور تھوڑی سی امیجز کی شکل میں کچھ میں چیزیں دے دوں گا کہ جن سے آپ کو پہچاننا اور آپ کو سرچ کرنا ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے گی، تو ان کے ذریعے سے ان سے رابطہ کر کے کانٹیکٹ کر کے، اور اس میں باقاعدہ شاید کیٹاگری ہے اس میں کہ ہم جو یہ رقم دینا چاہ رہے ہیں کن لوگوں کے لیے دینا چاہ رہے ہیں، تو جب آپ گوگل پہ جائیں گے، ان کی جو اپنی ویب سائٹ ہے اس پہ جائیں گے تو اس میں کیٹاگری ہیں کہ آپ جو یہ رقم دے رہے ہیں کن لوگوں کے لیے دے رہے ہیں، سیلاب زدہ والوں کو، یا کہیں پر کچھ دھماکہ ہوا ہے، کچھ اور آیا ہے، تو کس مد میں آپ ان کو دینا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پر آپ جو ہے نا مینشن کر دیں کہ فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے، تو انشاءاللہ انہی کے یہ لوگ پہنچا دیں گے، تو اوسیز کر کے یہ ایک تنظیم ہے، ان کے ذریعے سے پہنچ سکتی ہے، جیسا کہ مفتی یاسر ندیم الواجدی نے کہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں حسیب خان مفتی صاحب کیسے حالات ہیں یو پی کے، لاک ڈاؤن بڑھا یا ختم ہو گیا؟ بھائی میں تو فی الحال یو پی میں نہیں ہوں، میں تو ممبئی کے اندر ہوں، اور ممبئی میں ماشاءاللہ حالات کافی بہتر ہیں، اگرچہ لاک ڈاؤن ہے لیکن پھر بھی کچھ چیزیں کھلی ہوئی ہیں ضروریات زندگی کے، خاص طور سے تو زندگی کافی بہتر ہے۔ یو پی کا مجھے فی الحال تو علم نہیں ہے کہ وہاں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے۔ تبسم انصاری کیا کہنے، کیا پٹے والی چوٹی باندھ سکتے ہیں؟ اس میں چھوٹی چوٹیاں ہوتی ہیں جو سامنے کے بالوں سے باندھی جا سکتی ہیں۔ جی ہاں، چوٹی کسی بھی طریقے سے باندھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ بالوں میں 2 چوٹی کریں، 3 کریں، 4 کریں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو کتنی بھی باندھی جا سکتی ہیں۔ محبوب حسن کہہ رہے ہیں حرام کھائے ہیں پتہ نہیں چلا، صدقے کے ذریعے حلال ہوتا، نماز قبول ہوتی یا نہیں؟ دیکھیں اگر غفلت میں کھا لیا ہے تو غفلت تو معافی ہے،
ٹھیک ہے، جس کا آدمی کو پتہ ہی نہیں تھا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے، لیکن جب پتہ چلے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے، بس اتنا کافی ہے اور کچھ ضرورت نہیں ہے۔ شکیل صدیقی کہہ رہے ہیں کیا واٹس ایپ پر کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا اعتبار ہوگا؟ نیز اگر جواب دے اسٹیکر کے ساتھ تو اس کا اعتبار ہوگا؟ ذرا تفصیل سے جواب عنایت فرمائیے۔ دیکھیے اگر کوئی مکمل سلام کرتا ہے تحریر میں، ٹھیک ہے، تحریر میں اگر کوئی سلام کرتا ہے تو آپ کے ذمہ بھی لازم ہے کہ آپ بھی اس کا جواب دیں۔ جواب کے دو طریقے ہیں، چاہے تو آپ وائس کے ذریعے سے جواب دے دیں اور چاہے تو آپ اس کو لکھ کر کے، اب وہ لکھنا چاہے اسٹیکر کی حالت میں ہو چاہے کسی اور حالت میں ہو، تو بہرحال آپ اگر نے اسٹیکر میں بھی وعلیکم السلام لکھا ہوا ہے اور آپ نے اسٹیکر بھیج دیا ہے تو بھی جواب ادا ہو گیا ہے۔ تو بہرحال کوئی واٹس ایپ پہ اگر آپ کو سلام کرتا ہے تو چاہے آپ وائس کے ذریعے سے جواب دیں اور چاہے آپ لکھ کر کے چاہے اسٹیکر کے ذریعے جواب دیں، جواب دینا آپ کے ذمہ لازم ہے۔ آپ نے جواب دے دیا تو جواب آپ کی طرف سے ادا ہو گیا۔ ابو سعید انصاری السلام علیکم مفتی صاحب، ایک اہم سوال ہے کہ صحابہ جن کے نام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو یہ صحابہ نے کیا کہہ رہے ہیں زلفی بال رکھے تھے یا نہیں؟ بھئی فی الحال تو میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے زلفی بال رکھے تھے یا نہیں، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ اپنے شولڈر تک رکھا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ بڑے سے بڑے کندھوں تک آپ کے بال رکھا کرتے تھے۔ ابو سعید خدری کے بارے میں نہیں پتہ ہے۔ محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں ایک تیمم سے کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ ایک تیمم سے ایک وقت میں جتنی چاہیں نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ظہر کے وقت کے لیے آپ نے جب تیمم کیا ہے تو ظہر سے لے کر کے عصر تک کے آپ کتنی بھی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن جیسے ہی عصر کا وقت آئے گا تو آپ کا تیمم ختم، اب عصر کی نماز کے لیے آپ کو نیا تیمم کرنا پڑے گا، مغرب کی نماز کے لیے آپ کو الگ تیمم کرنا پڑے گا، مغرب سے لے کر عشاء تک کہ آپ جتنی چاہیں نمازیں، نفل نمازیں، واجب نمازیں، قضا نمازیں جتنی چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی عشاء کا وقت آئے گا آپ کا تیمم ٹوٹ جائے گا، پھر آپ کو نیا تیمم کرنا پڑے گا۔ تو ہر وقتیہ نماز کے لیے الگ الگ تیمم آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن جب آپ نے ایک نماز کے لیے تیمم کر لیا تو اب اس ایک تیمم سے دوسری نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے جتنی چاہے نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں، نفل چاہے نمازیں ہوں اور چاہے قضا نمازیں ہوں۔ محبوب خان کہہ رہے ہیں امانت کا کیا ثواب ہے؟ امانت کا کیا ثواب ہے؟ امانت کو تو بھائی جس کی امانت ہے تو اس کو تو واپس کرنا ہی کرنا ہے۔ محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں کیا سنت اور نفل نماز بھی بلند آواز سے قرات کرنا چاہیے؟ سنت اور نوافل میں آہستہ آواز سے قرات کی جائے گی، ٹھیک ہے، سنت اور نوافل میں آہستہ آواز سے۔ سیفی السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ کلو بھائی کہہ رہے ہیں پیری مریدہ کا رائج طریقہ، یہ ذکر شغل، یہ مراقبہ اور کیفیات وجدان، کیا ان سب چیزوں کا ثبوت قرآن و سنت سے ملتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا نبوت ملنے سے پہلے بھی کہ حضور غار حرا میں جاتے تھے اور غور و فکر کیا کرتے تھے اللہ کی مخلوقات میں، اس کی قدرتوں میں، جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ بھئی نبوت سے پہلے حضور کیا عبادت کیا کرتے تھے، تو محدثین فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آپ غار حرا میں جا کر کے مخلوقات میں غور و فکر کیا کرتے تھے، امت میں جو گناہ اس وقت رائج تھے ان کے اوپر کڑھن اور درد آپ کے دل میں ہوتا تھا تو اس کے غم اور فکر اس کی کیا کرتی تھی، تو اسی کو عبادت سے تعبیر کیا گیا۔ تو گویا کہ تنہائی میں عبادت کرنا، مراقبہ کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور بزرگوں کی جو یہ کیفیت ہوتی ہے تو یہ خاص کیفیتیں ہوتی ہیں، یہ شریعت سے متصادم نہیں ہیں، شریعت کے خلاف نہیں ہیں، کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس میں شریعت کی مخالفت لازم آئے، تو اس لیے اس کی گنجائش دی گئی ہے۔ ہاں وہ شیوخ یا وہ لوگ کہ جو شریعت کی مخالفت کر کے نئے نئے طریقے، عجیب عجیب طریقے جو شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے طریقے یا ایسے ذکر جو پیش کرتے ہیں، تو بہرحال ان سے منع کیا جائے گا، لیکن اگر قرآن و سنت سے نہیں ٹکراتے ہیں تو پھر ان کی گنجائش دی جائے گی۔ فرمان ملک کہہ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر سلام کر سکتے ہیں حیدرآباد ممبئی سے؟ اچھا حیدرآباد ممبئی میں ایسے ہوتا ہے۔ دیکھیں ہاتھ اٹھا کر کے سلام کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اشارے سے سلام کرتے ہیں السلام علیکم، بہت دور ہے کوئی بندہ تو ایسے ہاتھ سے اشارہ کریں گے، تو ایسے یوں کر کے سلام کرتے ہیں السلام علیکم، تو اس طرح کے سلام کرنے سے حضور نے منع فرمایا، اور یہ فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اشارے سے اور یوں کر کے سلام کرنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ سلام کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے السلام علیکم کہے اور ہاتھوں سے مصافحہ ملائے، ہاتھوں سے مصافحہ ملائے، تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ جی شیخ کئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف حالک یا شیخ المشائخ؟ انا بخیر الحمدللہ، وکیف انت یا شیخ عبداللہ؟ جی محمد احسان اللہ کہہ رہے ہیں مقتدی التحیات مکمل نہیں پڑھا، امام کھڑا ہو گیا، اس صورت میں مقتدی کیا کرے؟ مقتدی کو چونکہ امام کی اقتداء لازم ہے، تو اگر جلدی اپنی التحیات مکمل کر سکتا ہے تو کر لے، نہیں تو امام کے ساتھ میں کھڑا ہو جائے، امام کے ساتھ میں کھڑا ہو جائے، جب تک مقتدی امام کے پیچھے ہے
تو وہ اپنی انفرادی کوئی اس کی جو بھی انفرادی جو ارکان ہیں وہ اس کے ذمہ لازم نہیں ہیں۔ امام صاحب کھڑے ہو گئے تو اقتداء میں وہ بھی امام صاحب کے ساتھ میں کھڑا ہو جائے، امام صاحب کا مکمل ہو گیا ہے تو مقتدی کا مکمل ہو نہ ہو، بہر صورت مقتدی کی نماز ہو جائے گی۔ تو اس لیے اگر جلدی جلدی پورا کر سکتا ہو تو کر لے، نہیں تو کھڑا ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کلو بھائی، طہر متخلل کسے کہتے ہیں؟ بھائی طہر متخلل بڑا تفصیلی مسئلہ ہے، یہ فقہ کی کتابوں میں بہت تفصیل سے نقل کیا ہے، تو اس لیے طہر متخلل عام لوگ تو اس کو سمجھے گے بھی نہیں کہ طہر متخلل کسے کہتے ہیں، تو اس لیے اس کی تفصیل آپ بعد میں سمجھیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ طہر متخلل روزمرہ پیش آمدہ کے مسائل میں سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارا جو ہے پروگرام ہے یہ روزمرہ پیش آمدہ مسائل کے سلسلے میں ہے، تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کو بعد میں حل کر لیجئے گا۔ اچھا، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا بیوہ عورت کی عدت پوری ہونے پر کپڑے دینا جائز ہے؟ جی دے تو سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے دیار میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی بیوہ عورت کو نئے کپڑے دیں گے، یعنی عدت سے عورت جب بھی باہر نکلے گی، جب اس کو نئے کپڑے دیے جائیں، گھر سے باہر نکلے تو ایسے ہی اس کی مدد کے لیے دیے جائیں تب تو گنجائش ہے، لیکن اگر رسم سمجھ کر کے دیے جا رہے ہیں تو پھر رسم سے بچنا چاہیے، پھر دینا درست نہیں ہوگا۔ محمد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ سے بھی ایک سوال پوچھا، قرض لے کر بھول جائے تو کیا کرے؟ مثلا میرے کو پتہ نہیں میں کس کے پاس لے کر ہوں، تو اس صورت میں کیا کرے؟ بھائی دینا تو دینا ہی، آپ یاد کریں، یاد کریں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی قرض لے کر کے بھول گیا؟ دے کر کے بھولنا سمجھ میں آتا ہے، آدمی کو یاد نہیں رہا، لیکن لے کر کے بھول گیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں کہا گیا جب تم معاملات کرو کسی سے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب کسی سے معاملہ کر لو، بھئی فلاں وقت میں دوں گا، لوں گا، یوں کروں گا، وہ کروں گا، تو اس کو لکھ لیا کرو، اس کو لکھ لیا کرو، تاکہ اگر بھول جاؤ تو بعد میں لکھا ہوا یاد آ جائے۔ بہرحال وہ تو آپ کو یاد کرنا ہی کرنا ہے، اگر آپ نے یاد نہیں کیا یا آپ کو یاد نہیں آیا اور وہ سامنے سے بندہ بھی مطالبہ کرنے کے لیے نہیں آیا تو قیامت میں آپ کو اس کے بدلے میں آپ کو نیکیاں دینی پڑیں گی، چونکہ وہ آپ کے ذمہ واجب الادا ہے، جب تک ادا نہیں کریں گے تب تک بری ذمہ نہیں ہوں گے۔ جی احمد حسین کہہ رہے ہیں مفتی یاسر ندیم الواجدی، جی دارالعلوم، جی ہاں، وہ US میں فی الحال رہتے ہیں، وہی ہیں۔ محبوب حسن کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اللہ سے مال کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل کرنا چاہیے، یہ تو ہمیں قرآن کریم میں سکھلایا گیا، حدیث میں سکھلایا گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی اچھا ہو، آخرت میں بھی اچھا ہو۔ بلکہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مواعظ کے اندر لکھا ہے کہ میں آج کل مسلمانوں کو غربت، فقر و فاقے کا مشورہ نہیں دیتا، کیونکہ اگر آج لوگ فقر و فاقے کے اندر ہوں گے تو یہ ایمان کے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مال پانی کی وجہ سے دوسرے مذہب کو قبول کر لیتے ہیں، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تو اگر 4 پیسے اپنے پاس ہوں گے تو آدمی نماز بھی سکون سے پڑھے گا، اپنے ایمان پر جمع رہے گا، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو وہ پیسے کمانے کے چکر میں بازار میں بیٹھا ہے، جاب میں بیٹھا ہے، آفس میں بیٹھا ہے، ریڈی ٹھیلے لگائے ہوئے گھوم رہا ہے چاروں طرف، لیکن نماز کے لیے نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پیسے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے، خیر مانگنی چاہیے، لیکن عافیت والا حلال رزق مانگنا چاہیے کہ یا اللہ رزق حلال عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے دعا مانگا جو کرتے تھے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، یا اللہ وہ مجھے حلال رزق عطا فرما جو میرے لیے کافی ہو جائے اور حرام سے میری حفاظت کرنے والا۔ تو یہ حضور خود مانگا کرتے تھے، تو اس لیے حلال رزق مانگنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، جتنا چاہے آپ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جتنا چاہے مانگیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جی محمد صداقت کہہ رہے ہیں مفتی صاحب حقوق العباد پر کوئی اچھی کتاب کا نام بتائیں، آپ کے بہت بہت مہربانی ہوگی۔ جی مفتی تقی عثمانی صاحب کی بھی کچھ کتابیں ہیں، اور جو ہے حقوق العباد کے تعلق سے کئی ساری کتابیں ہیں۔ عام مسلمین کے حقوق یہ کتاب لے لیں، شوہر بیوی کے حقوق یہ کتاب لے لیں، بیوی شوہر کے حقوق یہ کتاب لے لیں، تو بہت ساری حقوق العباد پر آپ کو مل جائے گی۔ فین و مفتی معمور بدر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ قمر الحق کہہ رہے ہیں شہید پر حقوق اللہ یا حقوق العباد میں سے کوئی حق ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں حقوق اللہ تو شاید اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو تو معاف فرما دیں گے، لیکن بندوں کے جو حقوق ہوں گے تو ان کا تو سوال جواب ہوگا ہی ہوگا، ان کا تو حساب و کتاب دینا ہی دینا ہوگا، اور سوال جواب کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو سزا متعین فرمائیں گے تو وہ سزا تو یقینی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حق تو معاف فرما دیں گے، لیکن جو حقوق العباد ہے جب تک کہ معافی تلافی نہ ہو جائے یا اس کی جزا و سزا نہ ہو جائے تب تک کہ وہ معاف نہیں ہوگا، تو حقوق العباد معاف نہیں ہوگا شہید کے حق میں بھی۔ ابو سید انصاری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ تو حافظ بھی ہیں، تو آپ کو تو معلوم کہ حافظ بننے کے بعد پھر قرآن کو دور کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، سال یا مہینہ؟ کیونکہ مجھے قاری کا کورس بھی کرنا ہے۔ دیکھیں حفظ کے بعد بہتر ہے کہ روزانہ
روزانہ ایک ایک پارے کی تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ قرآن کریم یاد رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہتر ہے اگر قاری بھی بن رہے ہیں تو بہتر ہے کہ پہلے قرآن کریم حفظ کر لیا جائے۔ عموماً 3 سال کے اندر آدمی حافظ بن جاتا ہے۔ جن بچوں کا ذہن نارمل ہے تو وہ 3 سال میں حافظ بن جاتے ہیں، اور کسی بچے کا ذہن اگر شارپ ہے تو وہ 2 سال میں بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے الحمدللہ 2.5 سال میں میں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا تھا۔ تو اس لیے وہ تو ہر بچے کی ذہنیت کے اوپر ہے کہ اس کا ذہن کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ شیخ عبداللہ اللہم ارحم موتانا و موت المسلمین آمین ثم آمین۔ محمد صابر حسین السلام علیکم حضرت، کیا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی کوئی روایت سیاہ ستہ میں ہے؟ جی فی الحال تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ مل جائے گی، سیاہ ستہ میں سے مل جائے گی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی بھی۔ اب مجھ سے بعد میں رابطہ کیجیے تو انشاءاللہ میں بھیج دوں گا، فی الحال تو میرے ذہن میں نہیں ہے۔ جی سنا ہے اولاد کے گناہ کی سزا مرحوم والدین کو ہوگا، وہ کون سے گناہ ہیں؟ دیکھیں اگر اولاد کو جو ہے یعنی جن گناہوں کا ماں باپ ذریعہ بنے ہیں، ماں باپ جن گناہوں سے روک سکتے تھے، مگر ماں باپ نے نہیں روکا، تو ان گناہوں کے ذمہ دار والدین بھی ہوں گے۔ جیسے بعض حدیث میں فرمایا گیا کہ بچے جب بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کر دیں، اگر شادی میں تاخیر کی اور بچے کوئی گناہ کے اندر ملوث ہو گئے تو ماں باپ بھی گنہگار ہوں گے۔ تو شادی میں تاخیر کی وجہ سے اولاد گنہگار ہو جائے تو ماں باپ کو بھی گناہ ملے گا، یہ حدیث میں فرمایا گیا۔ مدثر بھائی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں کسی کے پاس قرض لے کر بھول جائے تو کیا کریں؟ میرے کو پتہ نہیں ہے میں کس کے پاس۔ جی میں سوال کا جواب دے دیا ہوں۔ دیکھیں اگر آپ نے ایک بار سوال کر لیا ہے تو برائے کرم تھوڑا صبر رکھیں، میں ترتیب وار سب کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں، تو آپ نے لکھا ہے فوراً جواب مل جائے، تو آپ سے پہلے بھی کئی لوگوں نے سوال کیا ہوا ہے، تو ایک سوال کو بار بار ریپیٹ نہ کریں۔ میں انشاءاللہ ترتیب وار سب کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں۔ اس سوال کا جواب چلا گیا ہے۔ سفر میں قصر نماز کا طریقہ بتائیے۔ جو 4 رکعت والی نماز ہے اسے 2 رکعت پڑھیں گے صرف فرضوں میں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں تو 2 پڑھیں گے فرض کی جگہ، اور جو سنتیں ہیں اگر سنتیں کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ظہر سے پہلے اگر کوئی پڑھے گا 4 تو 4 ہی پڑھے گا، سنتوں میں قصر نہیں ہوگی، سنتوں میں قصر نہیں ہے، صرف قصر فرض نمازوں میں ہے۔ لہٰذا فرض جو 4 والی ہیں تو وہ 2 پڑھی جائیں گی، تو 2 3 ہیں وہ 3 ہی پڑھی جائیں گی، اور 2 ہیں تو وہ تو 2 ہی ہیں، تو 2 سے کم تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے۔ اے ڈی پی اسلامک السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حسیب خان کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کرتا پائجامہ ہر طرح کا کلر پہن سکتے ہیں یا کچھ کلر ہیں جو منع کیے گئے ہیں؟ حدیث میں ایک تو بالکل لال کلر پہننے سے منع کیا گیا ہے، بالکل لال، جو بالکل ٹوٹل کا ٹوٹل پورا کا پورا لال ہے، کوئی اور کلر اس میں مکس ہی نہیں ہے، تو بالکل لال کلر پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ اور گیروا بھگوا رنگ جس کو کہتے ہیں نا، گیروے کلر کا، بھگوے رنگ کا یہ کپڑا پہننا بھی منع کیا گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، آپ نے پہننے سے منع فرما دیا اور یہ کہا کہ یہ کپڑا نہیں پہنوں گا، یہ شاید مجوسیوں کا یا عیسائیوں کا کپڑا فرمایا گیا ہے۔ تو پیلے سے کلر کا ہوتا ہے، بالکل پیلا تو نہیں ہوتا لیکن پیلے سے کلر کا ہوتا ہے، جسے آپ یوں کہہ لیجئے ہندو پنڈت جس کپڑے کو پہنتے ہیں، ہندو پنڈت جس کپڑے کو پہنتے ہیں جس رنگ کے، تو بالکل وہ کپڑا پہننے سے بھی منع ہے۔ بہتر ہے کہ اس میں کوئی اور رنگ بھی ملا لیا جائے، کوئی دوسرا بھی۔ اچھا ابو سعید انصاری کہہ رہے ہیں تو کون سے کیا کریں صحابہ نے زلف بال رکھے تھے، آپ بتا سکتے ہیں کہ ابھی صحابہ کے پیچھے آپ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ حضور سے ثابت ہے تو بات ختم ہو گئی ہے، آپ کے لیے جواز نکل گیا ہے، آپ کے لیے جواز نکل گیا ہے، تو بس آپ کو رکھنا ہے تو رکھ لیجئے۔ اب صحابی نے رکھے نہیں رکھے وہ پتہ نہیں، اور اگر آپ کو معلوم ہی کرنا ہے تو کسی جنرل نالج کی بک میں دیکھ لیجئے گا، یا مجھے بعد میں یاد دلائیے گا، بعد میں دیکھ کے بتاؤں گا، فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے بھائی۔ شکیل صدیقی کہہ رہے ہیں سلام کا جواب واٹس ایپ پر جو دیں گے صرف اسٹیکر بھیجیں، اور وہ آدمی اس سلام کو منہ سے ادا نہ کرے تو پھر بھی معتبر ہوگا؟ جی اگر کسی نے تحریر میں کیا تو آپ بھی تحریر میں دے دیں، اور کسی نے منہ سے کیا تو دونوں طریقے ہیں، آپ منہ سے جواب دے دیں یا لکھ کر کے جواب دے دیں، دونوں طریقے سے بہرحال سلام ادا ہو جائے گا۔ کلو بھائی کیا امام مہدی کا ثبوت صحیح احادیث سے ملتا ہے؟ جی ہاں، امام مہدی کے ظہور کا ثبوت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ثبوت صحیح احادیث سے ہے۔ اس سلسلے میں نزول عیسیٰ اور ظہور مہدی کتابیں ہیں، قیامت کب آئے گی، دجال کب اور کون کہاں، تو یہ کتابیں ہیں، کچھ آپ ان کا مطالعہ کر لیجئے، ان سے انشاءاللہ آپ کو تمام احادیث کا ذخیرہ مل جائے گا۔ جی دارالعلوم دیوبند میں قاری عثمان منصور رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ کس کو متعین کیا گیا ہے؟ جی قاری عثمان صاحب منصور پوری، جی جمعیت کے بھی چونکہ وہ صدر تھے تو جمعیت میں تو مولانا محمود مدنی کو ابھی ان کی جگہ صدر بنایا گیا ہے۔ البتہ نائب ناظم کے حیثیت سے کس کو بنایا گیا ہے اس کا فی الحال مجھے علم نہیں ہے، شاید ابھی تک شورا نے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے، تو جمعیت میں تو ان کی جگہ مولانا محمود مدنی کو متعین کیا گیا ہے، البتہ دارالعلوم کا پتہ نہیں ہے۔ محبوب حسین کہہ رہے ہیں میرا آنر میرے پاس امانت رکھا ہے اور اس کا ثواب کیا ہے؟ بھئی امانت رکھا ہے تو اس کی حفاظت کیجئے، امانت رکھی ہے تو اس کی حفاظت کیجئے۔
روح الامین قاسمی کہہ رہے ہیں عقیقے کے بکرے کی عمر کتنا ہونا ضروری ہے؟ جی جتنی قربانی کے بکرے کی یعنی ایک سال کم از کم 1 سال بکرے کی عمر کا ہونا ضروری ہے، تو بکرے کی عمر بھی عقیقے کا جو بکرا ہے تو اس کے لیے بھی وہی تمام شرائط ہیں جو قربانی کے بکرے کے لیے شرائط ہیں، جو شرائط قربانی کے بکرے کے لیے ہیں وہی تمام شرائط عقیقے کے بکرے کے لیے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے چلیے، اگر باجماعت نماز بغیر اقامت کے پڑھ دی تو ہوگی یا نہیں؟ جی نماز تو ہو جائے گی، البتہ کراہت کے ساتھ میں، چونکہ اقامت سنت ہے، اقامت کہنا نماز سے پہلے سنت ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ اقامت کہہ کر کے نماز کو ادا کیا جائے۔ ندیم غل کہہ رہے ہیں کسی کا فتویٰ پر کسی کی وفات پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے یا اس میں مغفرہ و کیا کہہ رہے ہیں جی انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں یہی کہا گیا کسی کی موت کی خبر یا کسی نقصان وغیرہ کی جب خبر آدمی کو ملے تو بہتر ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس سے بہتر اس کو عطا فرمائیں گے۔ شکیل صدیقی کہہ رہے ہیں کورونا کی وجہ سے اگر کوئی سلام کرے اور ہاتھ نہ ملائے بلکہ ہاتھ سے اشارہ کرے تو کیسا ہے؟ ہاتھ ملائیں گے تو مصافحہ کرنے کا الگ ثواب ہے اور سلام کرنے کا الگ ثواب ہے، تو ہاتھ سے اشارہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ صرف زبان سے سلام کر دے، بات ختم ہو گئی۔ تو اگر آپ ہاتھ نہیں ملانا چاہ رہے ہیں، کوئی نہیں ملانا چاہ رہے تو بس کوئی بات نہیں، ہاتھ سے اشارے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ ہاتھ سے اشارہ کرنے سے حدیث میں منع کیا گیا، کیونکہ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، تو اس لیے بس آپ صرف زبان سے سلام کر دیں، بات ختم ہو گئی ہے۔ تو سلام کرنے کا الگ ثواب ہے، مصافحہ کرنے کا الگ ثواب ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے سلام کیا جائے پھر مصافحہ کیا جائے، یہ بہتر طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے۔ اچھا کہہ رہے ہیں فیشن کا کپڑا گھر میں پہن سکتے ہیں اور غرارہ پہننا کیسا ہے؟ دیکھیے فیشن کے کپڑے سے مراد بھی یہ ہے کہ فیشن کا کپڑا نہ تو چست ہو جس سے اعضاء کی بناوٹ اور ہے ظاہر ہو، نہ اتنا باریک ہو جس سے اعضاء اپنے نظر آئیں، ٹھیک ہے، اور ایسا بھی نہ ہو جس سے ستر کھل رہا ہو، جیسے ٹخنوں سے اوپر تک کا ہو، تو گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو پھر بھی ایسا فیشن والا کپڑا پہننا گھر میں بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ گھر میں دوسرے ہمارے جو ہے باپ بھی ہوتا ہے، بھائی بھی ہوتا ہے، بیٹا بھی ہوتا ہے، تو ان کے سامنے بھی اس طرح کے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی عورت گھر میں صرف اکیلی ہی ہے، یا تو اس کا شوہر ہے یا تو وہ اکیلی ہے بس، تو پھر بھی فیشن سے مراد یہ نہیں ہے جسم یہاں سے پھٹا ہوا ہے، وہاں سے پھٹا ہوا ہے، پینٹ پھٹی ہوئی ہے، تو اس طرح کا لباس پھر بھی جائز نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ تھوڑا ٹخنوں سے اوپر ہے یا مطلب اس سے ملتا جلتا کچھ ہلکا پھلکا ہو تو اس کی تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اتنا فیشن پرست تب بھی اس کی اجازت نہیں ہوگی، چونکہ یہ غیروں سے مشابہت ہے، تو پھر بھی مشابہت کی وجہ سے اس طرح کا لباس پہننے سے منع کیا جائے گا۔ اچھا بھائی سوال بہت سارے ہیں لوگوں کے، تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آج ذرا مجھے جلدی کہیں جانا بھی ہے، ایک جگہ دعوت کا پروگرام ہے، تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کتنا 52 منٹ ہو گیا ہے، 8 منٹ اور ہیں، 8 منٹ میں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا اور پھر اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا، تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آگے جو ہے زیادہ سوال جواب نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے چلیے، کس کا سوال تھا؟ ہاں کیا شدید بخار کی حالت میں انتقال ہونا شہادت میں شمار ہے؟ دیکھیے بخار کی حالت میں فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، البتہ پیٹ کی بیماری میں جل کر کے مرنے والا، دب کر کے مرنے والا، ڈوبنے مرنے والا، تو یہ تو شہادت کا ان کو حکم دیا گیا، البتہ بخار میں مرنے والا بھی ہے کہ نہیں فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، آپ بعد میں یاد دلا دیجیے گا۔ محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں مجبوری کی حالت میں حرام چیز کھانا پینے کا حکم، مجبوری سے کیا مراد ہے؟ تو مجبوری کی ذرا وضاحت کیجیے۔ اگر مجبوری ایسی ہے کہ نہ کھائیں تو جان جانے کا نقصان ہے، یا حرام کے علاوہ کوئی اور چیز ہی نہیں ہے اور آدمی اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تب تو گنجائش ہے، لیکن اگر حرام کی کوئی اور سچویشن ہے تو بات پوری بتایا کریں کہ بھئی میری مجبوری یہ ہے، اب اس مجبوری میں کھا سکتا ہوں کہ نہیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو مجبوری لگ رہی ہو وہ شریعت کی نظر میں بھی مجبوری ہو، آپ کی مجبوری شریعت کی نظر میں بھی مجبوری ہو، کوئی ضروری نہیں ہے، تو شریعت اپنے اعتبار سے دیکھے گی کہ واقعی یہ مجبوری ہے یا نہیں، پھر اس کے بعد آپ کو اجازت ملے گی کہ کھا سکتے ہیں یا نہیں، تو پوری شکل بیان کیا کریں۔ اچھا محمد خلیل خان کیا زندگی میں بیوی سے ایک بار صحبت کرنا واجب ہے؟ واجب تو نہیں، آپ زندگی بھر نہ کریں، کون کہتا ہے آپ کو؟ کوئی آپ کو مجبور نہیں کرتا، آپ کی مرضی، آپ روز کریں، ٹھیک ہے، زندگی میں ایک بار کریں، ہر سال کریں، مہینے میں کریں، آپ کی مرضی ہے، تو آدمی کے اپنے اوپر موقوف ہے، تو ایسا کوئی واجب والا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ روح الامین کہہ رہے ہیں بچے کا عقیقہ قربانی کے حصوں میں شامل کرنے کی صورت میں 2 بکرے کے بدلے 2 نام دینا ضروری ہے؟ جی اگر لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2 حصے، اگر لڑکا ہے تو اس کی طرف سے بڑے جانور میں جیسے بھینس وغیرہ ہے تو اس میں 2 حصے لڑکے کی طرف سے، لڑکی ہو تو 1 حصہ، یہی حال ہے کہ اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے، لڑکی ہے تو 1 بکرا، تو یا تو 2 بکرے 1 بکری،
یا تو 2 حصے 1 حصہ، تو لڑکا لڑکی جیسے بھی ہوگا اسی اعتبار سے ہوگا، تو 2 حصے ہوں گے یا تو 2 بکرے ہوں گے۔ کلو بھائی کہہ رہے ہیں کیا سیاہ لباس فرعونی اور جہنمیوں کا لباس ہے جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں؟ بعض لوگوں کا کہنا معتبر نہیں ہے، حدیث میں اس سلسلے میں کوئی صراحت نہیں ہے کہ کالا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، بلکہ کالا عمامہ پہننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہاں البتہ علماء یہ فرماتے ہیں چونکہ زمانے میں شیعوں کا لباس ہو گیا ہے، اور خاص کر کے محرم میں شیعہ لوگ کالا لباس پہن کر کے ماتم کرتے ہیں، تو خاص کر محرم میں ان دنوں میں کالا لباس پہننے سے بچنا چاہیے تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو جائے، کوئی بندہ دیکھ کر کے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ یہ شیعہ اس لیے اس نے کالا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو محرم میں ان مخصوص دنوں میں کالا لباس پہننے سے بچنا چاہیے، باقی سال بھر میں آپ کالا لباس کبھی بھی پہن سکتے ہیں۔ جہنمیوں کے یا فرعونیوں کے لباس کی جو بات کہی گئی ہے وہ اغلاط العوام میں سے ہے۔ میں نے خاص کر پیشل اسی نسبت سے ایک کپڑا سلایا تھا جو کالا ہے، ایک جبہ لیا جو بالکل کالا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی میں مفتی ہو کر کے پہن رہا ہوں، تمہیں کیا لگتا ہے میں حرام پہن رہا ہوں؟ تو جب ایک مفتی پہننا ہے تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ بھائی یہ چیز جائز ہے، تبھی تو ایک مفتی پہننا ہے۔ تو لوگوں کے انہیں غلط باتوں کا جواب دینے کے لیے میں نے ایک جبہ لیا تھا کالا، اور میں نے ایک کرتا سلایا تھا کالا، تو لوگ دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی میں نے پہنا ہوا ہے تو بھی پہن لے ہیں۔ تو اس لیے یہ سب اغلاط العوام میں سے کالا لباس پہن سکتے ہیں، البتہ خاص کر محرم میں ان دنوں میں بچنا چاہیے۔ اچھا ایم ڈی کیا نجم اللہ کیا کریں عورتوں کے لیے لال کپڑا پہننا کیسا ہے؟ جی اجازت ہے، عورتیں لال کپڑا پہننا چاہیں تو پہن سکتی ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، عورتوں کے لیے اجازت ہے۔ اچھا اور چلیے آگے، انیس احمد کہہ رہے ہیں اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری 1 یا 2 رکعت چھوٹ گئی تو ہمیں اتحیات اور درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنی پڑے گی یا اتحیات میں کام چل جائے گا؟ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں 1 یا 2 رکعت چھوٹ گئی ہے تو ہمیں اتحیات میں درود شریف اور دعائے معصورہ، آپ کب کی بات کر رہے ہیں؟ امام صاحب کے ساتھ کی بات کر رہے ہیں کہ اپنی انفرادی؟ دیکھیں جب آپ اپنی کھڑے ہو کر کے نماز مکمل کریں گے، اپنی کھڑی ہو کر کے امام نے سلام پھیر دیا، اب آپ اپنی بقیہ نماز اگر مکمل کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ساری چیزیں پڑھنی ہیں، جو پڑھنا ہے، جہاں تک پڑھنا ہے وہ تمام چیزیں وہاں تک آپ کو پڑھنی ہیں۔ اور اگر آپ امام کے ساتھ میں ہیں تو پھر تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ کم پڑھے زیادہ پڑھے نماز آپ کی برصورت ہو جائے گی۔ محمد طاہر بھٹی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میراث کیا کہہ رہے ہیں نانا کا کیا حصہ ہے؟ میراث میں نانا کا کیا حصہ ہے؟ غالباً نانا کا چھٹا حصہ ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ہو سکتا ہے میں جی یاد تو مجھے یہی پڑ رہا ہے، باقی آپ بعد میں بھی مجھے اس کے بارے میں یاد دلا دیجئے۔ لیکن نانا وغیرہ ان کا حصہ جب ہوتا ہے جبکہ ماں باپ نہ ہوں جب ہوتا ہے، نانا دادا کا حصہ جب ہی ملتا ہے جبکہ ماں باپ نہ ہوں، لیکن اگر ماں باپ ہوں تو پھر نہ دادا دادی کو ملے گا نہ نانا نانی کو ملے گا، ٹھیک ہے، اور اگر ملتا بھی ہے تو چھٹا حصہ ہے، یہی مجھے فی الحال یاد پڑ رہا ہے۔ ایم ڈی احسان اللہ کہہ رہے ہیں افتاء کرنے کے لیے عربی ادب پڑھنا ضروری ہے؟ عربی ادب پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ کو بس عربی آنا چاہیے، عربی سمجھنا چاہیے، چونکہ افتاء کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ چاہے در مختار ہوں اور وہ چاہے یہ کہہ لیجیے اور دوسری کتابیں ہوں، تو جتنی بھی کتابیں ہیں وہ عربی میں ہیں، تو آپ عربی سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ البتہ اگر آپ عربی ادب کر لیں گے تو زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، چونکہ عربی سمجھنا اس سے آسان ہو جاتا ہے، عربی کے جو اسرار و رموز ہیں، جو چیزیں ہیں عربی ادب پڑھنے کے بعد میں وہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، تو مزید اضافہ ہو جائے گا اور آپ کو مزید فائدہ ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ محمد خلیل خان کہہ رہے ہیں کیا نکاح کی پہلی رات بیوی سے صحبت کرنا ضروری ہے؟ جی نہیں، صحبت کرنا ضروری نہیں ہے، آدمی کی مرضی کے اوپر ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے تو جائز ہے، تو ظاہر ہے تب تو جائز نہیں ہوگا، ناپاکی کی حالت میں تو جائز نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے عورت مانوس نہیں ہوتی ہے شوہر سے، چونکہ دونوں اجنبی ہیں، تو پہلی رات آئی ہے تو اس کو اجنبیت محسوس ہوتی ہے تو وہ پاس نہیں آنے دیتی، تو کوئی بات نہیں ہے بھائی، زندگی پڑی ہے کبھی بھی کر لینا، تو پہلی ہی رات میں کرنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ زبردستی کرتے ہیں پہلی ہی رات میں، یاد رکھیے پہلی ہی رات میں بیوی سے زبردستی یہ عمل کرنا اس کے دل میں نفرت ڈال دے گا، آپ کی عزت کم ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ مردانگی سمجھتے ہیں، نہیں پہلی رات میں تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور وہ اس سلسلے میں بیوی سے زبردستی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ عمل جتنا پیار و محبت سے ہوگا میاں بیوی میں اتنا ہی پیار و محبت بڑھے گا، لہٰذا صرف مردانگی کے چکر میں اپنی آگے کی زندگی خراب نہ کریں۔ بیوی اگر راضی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر بیوی راضی نہیں ہے تو صبر کا دامن تھام لیں، صبر سے کام لیں، کل پرسوں بیوی کو اپنے سے مانوس کریں، محبت دلائیں، اس کا اعتماد جیتیں، ٹھیک ہے، اور اس کو سکون پہنچائیں، راحت پہنچائیں، پھر آپ کریں گے انشاءاللہ تو وہ آپ کا بھرپور ساتھ دے گی۔ اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صحبت نہیں کی تو ولیمہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے ولیمہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر کسی نے ہم بستری نہیں کی ہے تو اگلے دن ولیمہ ہو جائے گا، کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو اس لیے ضروری نہیں ہے۔ اچھا محمد ساجد کہہ رہے ہیں السلام علیکم حضرت،
امام نے عصر کی نماز میں آیت سجدہ پڑھی، سجدہ سہو کا طریقہ بتا دیجئے مہربانی ہوگی۔ سجدہ سہو کا طریقہ، سجدہ سہو کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ ایک طرف سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، پھر دوبارہ اتحیات درود شریف وغیرہ پڑھنا ہے، سلام پھیر دینا ہے، تو یہ تو سجدہ سہو کا طریقہ ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں آیت سجدہ پڑھی ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر آیت سجدہ پڑھی ہوگی اس نے تو وہ تو چپکے سے پڑھی ہوگی، وہ تو چپکے سے پڑھی ہوگی۔ لیکن عموماً جن نمازوں میں سری قرات ہوتی ہے ان میں آیت سجدہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اچانک سے سجدہ کریں گے تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ رکوع میں جانا ہے کہ سجدے کے اندر جانا ہے۔ بہرحال لیکن اگر کسی نے آیت سجدہ پڑھی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سجدے میں جائے فوراً، چونکہ نماز میں اگر کوئی قرات کر رہا ہے اور آیت سجدہ پڑھے تو فوراً سجدہ کرنا واجب ہے، تو فوراً سجدے میں جائے، لمبا اللہ اکبر کہہ کر کے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سجدے میں جانا ہے، رکوع میں نہیں، ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے۔ آگے چلیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد حافظ کہہ رہے ہیں 4 رکعت میں سیکنڈ رکعت میں اتحیات کے ساتھ درود پڑھ لیا، سجدہ سہو کرنا ہے۔ جی اگر اللہم صلی علی محمد تک اگر کسی نے پڑھ لیا ہے، اللہم صلی علی محمد تک، محمد تک اگر کسی نے پڑھ لیا ہے تو پھر سجدہ سہو لازم ہے۔ اگر کسی نے اللہم صلی علی پڑھا تھا اور یاد آ گیا پھر کھڑا ہو گیا تو سجدہ سہو نہیں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وعلی آل محمد، یہ جو دوسرا جزء ہے، دوسرا جملہ ہے، اگر یہاں تک پڑھا ہے تو سجدہ سہو لازم ہوگا، ٹھیک ہے، دونوں میں سے کسی کے اوپر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ ندائے ملت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، اگر نئی قبر دفن کرنے کے لیے قبر کھودی جائے اور اس میں سے ہڈیاں نکلیں تو کیا اس کو وہیں نئی قبر میں دفن کرنے کے بعد دفن کرنا چاہیے یا کہیں اور کر سکتے ہیں؟ بہتر ہے جس قبر میں سے وہ ہڈیاں نکلی ہیں تو مردے کو رکھنے کے بعد، میت کو رکھنے کے بعد میں اس کے سرانے کی طرف یا پائنتی کی طرف میں، پیروں کی طرف میں، اسی قبر کے اندر ان ہڈیوں کو رکھ دینا چاہیے، یہی بہتر ہے، اور لوگ ایسا ہی کرتے ہیں عموماً۔ ہارون تیاگی بڑی دیر کے بعد میں آئے ہیں جی، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب دعاؤں کی درخواست ہے، جی اللہ تعالیٰ آپ کی تمام نیک جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں مسجد میں نماز ختم ہو گئی، اب جو اپنی انفرادی نماز پڑھے گا اس کے لیے اقامت کرنا بہتر ہے یا نہیں؟ جی مسجد میں اب اکیلا پڑھ رہا ہے تو مسجد میں تو ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر گھر میں پڑھتا ہے تو پھر بہتر ہے کہ اقامت کہے۔ کیا بیوی کی وراثت میں شوہر کا بھی حصہ ہوتا ہے؟ جی ہاں شوہر کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر بیوی کا انتقال ہوا اور شوہر موجود ہے تو دیکھا جائے گا کہ اولاد ہے کہ نہیں، اگر بیوی سے اولاد ہے تو شوہر کو چوتھائی حصہ ملے گا، اور اگر بیوی کا انتقال ہوا اور کوئی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھا مال ملے گا۔ بیوی کا جو بھی مال ہوگا، زیور، گہنے، زمین جائیداد، پراپرٹی، جو بھی کچھ ہوگا، تو اگر اولاد نہیں ہے تو پھر آدھا حصہ ہے شوہر کا، اور اگر اولاد ہے تو چوتھائی حصہ ہے، اور باقی جو مال بچے گا وہ اولاد میں یا ماں باپ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ مدثر کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں آپ سے معافی چاہتا ہوں بار بار یہ سوال پوچھنے کا، میں کسی دکان، ارے یار میں جواب تو دے دیا ہوں اس کا بھائی، میں جواب دے دیا ہوں آپ کو۔ آپ کہہ رہے ہیں 5-10 روپے دینا رہتا ہے، میں دے دیتا ہوں بول کے آ جاتا ہوں، اور اگر بھول جائے تو کیا کریں؟ مگر میرے کو پتہ نہیں کس دکان کا دینا ہے۔ میں آپ سے کہہ چکا ہوں آپ یا تو یاد کیجئے گا، اگر یاد نہیں ہے تو آپ کے ذمہ واجب الادا ہے، جب تک ادا نہیں کریں گے وہ آپ کے ذمہ واجب الادا ہی رہے گا۔ اگر آپ نے دنیا میں ادا نہیں کیا تو کل کو قیامت میں آپ کو اس کے بدلے میں اپنی نیکیاں دینی پڑے گی۔ بلال احمد رمضانی کہنا السلام علیکم حضرت، ایک مسئلہ ہے، اگر کسی مسلمان نے زکوٰۃ اضطراری میں بسم اللہ پڑھ کر تیر اندازی کی تو وہ جانور حلال ہوگا، لیکن اگر کسی غیر مسلم نے تیر اندازی کی اور مسلمان نے بسم اللہ پڑھا تو؟ دیکھیے تیر چلانے والے کا اعتبار ہے، تیر چلانے والے کا اعتبار ہے، اگر تیر چلانے والا مسلمان ہے اس نے بسم اللہ پڑھی ہے تب تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر تیر چلانے والا غیر مسلم ہے اور بسم اللہ کون پڑھ رہا ہے؟ مسلمان پڑھ رہا ہے، حالانکہ نہ یہ تیر چلا رہا ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو وہ پھر حلال نہیں ہوگا۔ بھائی ایک بندہ جو ذبح کر رہا ہے اور ایک بندہ اس کے بازو میں کھڑا ہے، تو بازو میں کھڑا ہوا بسم اللہ پڑھ رہا ہے، یہ نہیں پڑھ رہا ہے، تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو جو تیر چلا رہا ہے، جو ذبح کر رہا ہے، اس کا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، جو بازو میں کھڑا ہے اس کا نہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیا سچویشن ہے، اس سے آپ کے سوال کا حل ہو گیا ہے۔ اچھا تاجدار حرم آفیشل کہہ رہے ہیں بغیر کسی عذر کے چاندی کی انگوٹھی پہننا کیسا ہے؟ جائز ہے، چاندی کی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے، 5 گرام سے کم کم کی، یا 5 گرام یا اس سے کم کم کی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ محمد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا عورت مرد حضرات کے بیان سن سکتے ہیں، یعنی ویڈیو پہ ان کو دیکھ کر سن سکتے ہیں کیا عورت؟ جی عورتیں مردوں کا سن سکتی ہیں، مگر مردوں کو عورتوں کے بیانات سننے سے بچنا چاہیے، خاص کر کے اس صورت میں جب کہ عورتیں بے پردہ ہوں۔
بے پردہ ہو کر کے کوئی عورت کوئی بہن بیان کر رہی ہے تو بے پردہ ہو کر کے اس کا بیان کرنا ہی جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو غیر محرموں کو دکھا رہی ہے، ظاہر ہے غیر محرم ہی دیکھیں گے، تو بے پردہ ہو کر کے کوئی بیان کر رہی ہے تو اس کا بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے اور اس کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی با پردہ ہو کر کے، جیسے کہ کیا رفت قاسمی ایسا کچھ کیا نام ہے اس کا، فرحت ہاشمی، عالمہ فرحت ہاشمی ہیں، تو پورے باقاعدہ نقاب کے اندر وہ رہ کر کے بیان کرتی ہیں، حالانکہ ان کے بیانات بہت سارے ایسے ہیں جو علماء اہل سنت والجماعت سے ہٹے ہوئے ہیں، بہت سارے جو ہے غلط مسائل لوگوں کو بتا دیتی ہیں وہ، تو پورے نقاب میں ہیں اگرچہ تو سننے کی گنجائش تو ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ سنا جائے، چونکہ عورت کی آواز سے بھی کبھی کبھی فتنہ پھیل جاتا ہے، تو عورتوں کو تو یوٹیوب وغیرہ پہ آنا ہی نہیں چاہیے، مرد حضرات ہیں تو کافی ہیں، مرد حضرات ہیں تو کافی ہیں، وہ ہر طرح کے مسائل بتاتے ہیں۔ اب یہ بتائیے دنیا کا کون سا ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو مرد حضرات نہیں بتا رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ پھر آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور فرحت ہاشمی تو وہ تو بہت سارے الٹے سیدھے مسئلے بتا دیتی ہیں۔ خیر بہرحال یہ مسئلہ ہو گیا، آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہے۔ آگے چلیے، ایم ایس محمد کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، دعا میں پہلے ثنا پڑھیں پھر درود شریف پھر دعا کیسے پڑھیں؟ نیز یہ کہ آپ دعا کیسے مانگتے ہیں، دعا میں ہاتھ اٹھا کر پہلے کیا اور کس طرح پڑھتے ہیں، وضاحت فرما دیجیے۔ جی دیکھیے، جب دعا پڑھتے ہیں، جب جو ہے یہ کہہ لیجیے جب دعا مانگتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کی جائے، اللہم صلی علی محمد۔ دعا کا طریقہ اور آداب یہ ہے کہ دعا سینے کے مقابل میں اٹھائے جائیں، ہاتھ جو ہیں سینے کے مقابل رکھے جائیں، نہ ہاتھوں کو بند کیا جائے نہ بہت سارا کھلا کیا جائے، بلکہ تھوڑا سا فاصلہ رکھیں، سینے کے مقابل میں رکھیں، چہرہ جھکا کر کے رکھیں، جو نظریں ہیں وہ ہاتھوں کے اوپر رہنی چاہیے، اور سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی جائے، الحمدللہ رب العالمین، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، پھر اس کے بعد دعائیں مانگی جائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، یعنی آدمی اپنے گناہوں کی معافی والے جو جملے ہیں، جیسے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، تو یہ جو معافی کی دعائیں ہیں، یہ معافی کی توبہ استغفار والی دعائیں مانگنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو اپنی جائز حاجات ہیں، پھر وہ تمام حاجات کو پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، یہ طریقہ ہے، میں تو اسی کرتا ہوں۔ جو ہے ابھی جو رمضان میں ہماری جو ختم قرآن کے موقع پر قرآن مکمل ہوا تھا، تو جو ہماری دعا تھی وہ میں نے اپلوڈ کی تھی، چونکہ بہت سارے لوگوں نے تقاضا کیا تھا، تو آپ ایک بار اس کو سن لیجئے، انشاءاللہ اس میں تمام چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، تو ایک بار وہ دعا سن لیجئے، کافی لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ اچھا، HNGUMCQ کہہ رہے ہیں کیا شادی کی پہلی رات بیوی کے ساتھ صحبت کرنا ضروری ہے؟ میں اس کا پہلے جواب دے چکا ہوں، شاید آپ نہیں تھے، کہ ضروری نہیں ہے، بیوی سے پہلی رات میں صحبت کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک بار آپ دوبارہ سن لیجئے گا، میں کافی وضاحت کی، ابھی دوبارہ کروں گا تو ریپیٹ ہو جائے گا، ابھی 3-4 سوال پہلے ہی میں نے اس کی کافی وضاحت کی ہے۔ اچھا، صدیق نیٹ ورک کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اورنج کلر کا کپڑا پہننا کیسا ہے؟ اورنج کلر کا پہن سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اس میں کوئی دوسرا کلر مکس ہو جائے، ٹھیک ہے، گیروا کلر جسے کہتے ہیں، اگر اورنج کو ہی گیروا کلر کہا جاتا ہے تو پھر بہتر ہے کہ اس کلر سے بچنا چاہیے۔ چلیے، میرے پاس جو دوسرا فون ہے اس کی بھی بیٹری لو ہو گئی ہے، اب اس میں اگر سوال نہیں دیکھوں گا تو جواب کیسے دوں گا، تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بس اور سوال نہ کریں، انشاءاللہ اگلے ہفتے جو لوگ باقی ہیں ان کے سوالوں کا جواب دے دیا جائے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں، ندائے ملت بیوی کا انتقال ہو گیا اور ان کا شوہر مہر نہیں کیا تو مہر دین کو کیا کیا جائے گا؟ تو ایسی صورت میں شوہر جو مہر کی رقم ہے، عورت کی جو میراث ہے، عورت کا جو زیور سونا چاندی جو بھی کچھ بچا تھا اس کی میراث میں مہر کو شامل کرے، اور پھر شرعی اعتبار سے جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا، تو عورت کی میراث میں مہر کی رقم شامل کر دے۔ اچھا، ندیم گل کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے والد دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں۔ بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ فارغ ہوں، لیکن میں نے جو کچھ بیانات سنے ہیں، یہ فرحت ہاشمی جو ہے وہ کئی سارے مسائل میں غلط بیانی کرتی ہیں، علماء اہل سنت والجماعت کا جو متفق علیہ مسئلہ ہے اس سے ہٹ کر کے الگ مسئلہ بتاتی ہیں، تو اس لیے ہم ان کے بیانات سننے سے لوگوں کو روکتے ہیں کہ بھئی ان کا بیان نہ سنا جائے۔ ارطغرل غازی دیکھنا کیسا ہے؟ بعض لوگ جائز بتلاتے ہیں، بالکل جائز نہیں ہے، ارطغرل غازی ہو یا کوئی بھی سیریل ہو تو اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ جب شروع میں یہ سیریل آیا تھا تو میں نے اس کے اوپر باقاعدہ بیان کیا تھا، الحمدللہ وہاں بیان ہے، تقریباً 5 وجوہات میں نے بیان کی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ سیریل دیکھنا ناجائز ہے، حرام ہے، یہ سیریل دیکھنا کیا ہے؟ ناجائز، یہ کیا کوئی بھی سیریل ہو وہ حرام ہے، عورتوں کو بے پردہ دکھایا جا رہا ہے، میوزک وغیرہ اس کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کئی ساری خرابیاں ہیں اس کے اندر۔ تو بہرحال ارطغرل غازی دیکھنا کیسا ہے کیسا نہیں، آپ چینل پہ جائیے گا، سرچ کیجیے گا تو میرے 2-3 بیانات مل جائیں گے جن میں نے اچھے سے وضاحت کی ہے کہ دیکھنا کیوں جائز نہیں ہے، تو بہرحال جائز نہیں ہے۔ اچھا، محمد کہہ رہے ہیں کیا مرد حضرات کو دیکھ کر سن سکتے ہیں نا، کوئی عذر نہیں ہے کیا مرد حضرات کو دیکھ کر؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
محبوب حسین کیا کریں؟ ہر وقت وضو میں رہنے کے لیے فرض کر سکتے ہیں؟ بہتر ہے کہ ہر وقت آدمی کو باوضو رہنا چاہیے، اس کی بہت ساری فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو باوضو اگر ہر وقت رہے گا تو انشاءاللہ جادو بھی نہیں ہوگا، اعمال صالحہ کی توفیق بھی انشاءاللہ ملے گی، کئی سارے فائدے ہیں باوضو رہنے کے، تو اس لیے بہتر ہے کہ ہر وقت آدمی باوضو رہے۔ اچھا، صدیقی نیٹ ورک کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن اورنج کلر کو پورا لباس ہاشمی میاں پہنتے ہیں۔ ابھی ہاشمی میاں پہنتے ہیں، کوئی اور پہنتے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن گیروے کلر سے یعنی جس کو ہندو پنڈت پہنتے ہیں تو اس سے منع کیا گیا۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ ہاشمی میاں وہی پہنتا ہے یا کوئی اور پہنتے ہیں، مجھے نہیں پتہ ہے۔ اچھا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ندائے ملت کرکٹ کھیلنا اور دیکھنا کیسا ہے؟ احسان اللہ بھوشا نیپال سے، جی کرکٹ دیکھنا کیسا ہے اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے، وہاں ساری وجوہات میں نے بیان کی ہیں، دیکھنا کیسا ہے، کیوں منع ہے، کیوں حرام ہے، تو آپ اس کو وہاں دیکھ لیجئے۔ اور ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اکثر لوگوں کے سوالوں کے جواب ہو گئے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ تو جن حضرات کے سوال رہ گئے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے ان کا جواب دے دیا جائے گا۔ چلیے ملتے ہیں، دعا کیجیے سب کے حق میں، اپنے حق میں، بالخصوص اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے حق میں، اللہ ان کی نصرت فرمائے، مدد فرمائے، ٹھیک ہے؟ جو ظلم و ستم ان کے اوپر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو، فتین اور فساد پھیلانے والوں کو دنیا سے نیست و نابود فرمائے، بلکہ دنیا سے ان کا نقشہ مٹ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ٹھکانے لگائے اور اپنے مومن بھائیوں کی مدد فرمائے۔ یہ سب کے حق میں دعا کریں۔ جو بیماریاں وبائیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ختم فرمائے، جن بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ہفتے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔